بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلہ کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سب نے بالا اتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ، قبیلہ جرہم اور کسی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبہ کی تعمیر و مرمت کرتے رہتے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے بالائی حصہ میں قریش نے کئی بند بھی بنائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے، جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجرہ اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجرہ اسود کو اٹھا کر دیواروں میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلہ کے لیے یہ فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالہ میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا اس کو پنچ مان لیا جائے، وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کریں۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی اور خدا عز و جل کی شان کے صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ تھے حضور رحمت للعالمین۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، واللہ یہ امین ہیں، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلہ کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ تمام قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبائل میں سے ایک ایک شخص کو اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو زمین پر بچھایا اور کہا کہ حجر اسود کو اس پر رکھو، اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اپنی اپنی جگہ سے پکڑ لیا اور اٹھا کر حجر اسود کو اس کے مقام پر پہنچا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر حجر اسود کے مقام پر رکھ دیا۔ اس طرح خون ریزی کی لڑائی ٹل گئی، جس کے نتیجہ میں نامعلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان اکٹھا کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت کے باہر چھوڑ دیا آج حتیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا
پر نالا گرتا ہے۔ سبحان اللہ۔